خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ کا میزبان مرزا یاسین بیگ اپنے پروگرام جگہ خالی ہے کے ساتھ. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ جگہ خالی ہے ایک ایسا پروگرام ہے جہاں ہر ہفتے مہمان کے لیے جگہ خالی ہوتی ہے. میرا مہمان تشریف لاتا ہے, اس سیٹ کو پر کرتا ہے, ہم لائٹ موڈ میں دلچسپ باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات سنجیدہ گفتگو بھی ہو جاتی ہے. یہ آنے والی شخصیت پر انحصار کرتا ہے کہ ان کی شخصیت میں مزاح کتنا ہے, طنز کتنا ہے اور سنجیدگی کتنی ہے, اور وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی سنجیدگی کتنی ہے. تو آج میری جو مہمان یہاں موجود ہیں اور جس نے یہ جگہ خالی ہے پر کی ہے, ان کا تعلق ادب کی دنیا سے ہے. وہ نثری نظمیں بھی کہتی ہیں, وہ افسانے بھی لکھتی ہیں, وہ کالم نگار بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اس وقت کئی پروجیکٹس ان کے ساتھ ہیں جس کی تفصیل ہم ان سے اپنی بات چیت میں لیں گے. ادب کی دنیا کا ایک روشن نام روبینہ فیصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور جناب فیصل محمود صاحب السلام علیکم. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اکٹھے ہو کر اس پروگرام میں آئے ہیں. مجھے امید ہے کہ ادب کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی آج کچھ دلچسپ گفتگو رہے گی. اور میں اب یہ کہہ کر یہاں شروع نہیں کروں گا کہ آپ فیصل آباد میں پیدا ہوئی, وہاں سے موو ہوئی, میں یہ نہیں بتاؤں گا کسی کو. میں ڈائریکٹ وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آپ نے انگریزی ادب میں کس نیت سے جو ہے وہ ماسٹرز کیا؟ نیت تو بری تھی کیونکہ وہ سی ایس ایس کرنے کا ارادہ تھا بی کام کے بعد. تو لیکن یہ ہے کہ لٹریچر پڑھنے کے لیے اس کا شوق تھا, لیکن باقاعدہ لٹریچر پڑھنے کے لیے اب میں انگلش نہیں کیا تھا. بس یہی تھا کہ ایگزام دیں گے کمپٹیشن کی, اور پاکستان میں جیسے ہے کہ آپ کی انگلش جو ہے وہ بڑی, تو کامرس میں وہ بی کام کرنے کے بعد بس ایسے لگتا تھا کہ بس صرف نمبرز میں ہی رہ گئے ہیں, لینگویج کہیں پیچھے, کیونکہ اس میں ایک بزنس کمیونیکیشن کا چھوٹا سا پیپر ہوتا تھا. باقی سب وہ زیادہ تر یہی زور تھا کہ جی کہ بس یہ اکاؤنٹنگ اور یہ ٹیکس وغیرہ ہوتے تھے. تو اس لیے یہ تھا کہ یہ انگلش وغیرہ ٹھیک ہوگی, میں انگلش میں جا کے. یہ اور بات ہے کہ دلدار پریس بٹی صاحب ہمارے ٹیچر تھے جو ہمیں ناول بھی, ڈرامہ بلکہ کلاسکس جو تھی وہ پنجابی میں پڑھاتے تھے. تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور بلکہ نہ پوری ٹچ زیادہ ابھر کے آ گیا, اور لٹریچر نے کچھ خاص نہیں بگاڑا. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے بینک میں آپ نے نوکری کی, شادی ہوئی, 2 بچے ہوئے, اور آپ کینیڈا آ گئیں. اور جب آپ کینیڈا آئیں تو اگلے 2 بچوں کی آمد سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو ایک کالم نگار کی حیثیت سے منوا لیا. تو یہ بالکل نئی تبدیلی تھی. اور پھر کالم نگاری بھی ایسے کہ ایک ہفتہ روزہ اخبار میں جب آپ نے پہلا کالم لکھا تو اس میں آپ نے موازنہ کیا ضیاء اور بھٹو کا, ہے نا, اور اس میں پتہ نہیں کیا تھا, میں نے چونکہ پڑھا نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کالم نے کافی ہلچل مچائی تھی. تو کیا تھا اس میں ایسا؟ اس میں کالم میں تو میرا خیال ہے کچھ نہیں تھا, وہ دونوں کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ خود ہی ہلچل مچ گئی. دونوں کو اکٹھا کر دیا تھا اس لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا, دونوں ہی ایک دوسرے کی وہ بالکل اپوزٹ تھے. اور کیونکہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ لائف جو ہماری گزری وہ زیادہ تر ضیاء اللہ کے بعد کی اور وہ گزری, تو وہ ہمارے اندر ایک بڑا دکھ پایا جاتا ہے اس جنریشن کے لوگوں میں کہ وہ ہماری ساری لائف خراب ہوئی, سفوکیٹ ہوئے ہم بہت زیادہ. تو لیکن یہ اور بات ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ضیاء الحق صاحب کی, تو اس وقت ہمیں افسوس ہوا تھا, وہ فضا ایسی بن گئی تھی کہ افسردہ والی. تو سملرلی جب آپ بھٹو صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی تو یہی فیلنگ ہوگی اس زمانے کے لوگوں کی جن کو تب ہوش تھا. تو وہ دونوں کی شخصیت میں ہے تو اصرار تھا, ایک پرسراریت بھی تھی, اور ایک ان کا ساتھ ان کو ایک لکیلی ٹائم ملا پاکستان میں. اچھا, تو اس کا کوئی خاص جملہ, کوئی خاص وہ آپ بتا سکیں گی مجھے کہ کیا تھا اس وقت؟ اب تو کچھ یاد نہیں ہے. اب تو کچھ یاد نہیں ہے, چلے. تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے قلم میں بڑا جادو ہے, آپ جو ہے عام چیزوں کو خاص بنا دیتی ہیں. تو یہ عام کو خاص بنانے کی کیا ریسیپی ہے؟ میرا خیال ہے میں لکھتی ہی اس وقت ہوں جب میرے دل سے آواز نکلتی ہے. تو میرا وہ جیسے کہتے ہیں کہ دل سے نکلی آواز تو دل تک پہنچی, تو وہ بس دل سے ہی کا ہی کچھ کرشمہ ہے. اور تو میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص میں نے کوئی ٹریننگ دی ہے یا میں اس کو سمجھتی ہوں کہ کوئی خاص, یہ شاید خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ لفظوں میں جان آ جاتی ہے. بالکل. فیصل بھائی, جب یہ ان کے دل سے آواز نکلتی ہے تو آپ بھی سنیے, آپ نے کبھی وہ آواز؟ سب سے پہلے میں ہی سنتا ہوں کیونکہ جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لکھ لیتی ہیں تو
پہلا ریڈر میں ہی ہوں. اوہ گڈ گڈ. پھر اس میں رائے دینا. تو آپ کو بھی یہ محسوس ہوتا ہوگا جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ان کے کالموں کے جو عنوانات ہوتے ہیں وہ بڑے آئی کیچنگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے کچھ عنوان دیکھے مجھے بڑے اچھے لگے, دلچسپ لگے. جیسے ایک تھا کہ حسین پر کون لکھے گا, آؤ خود میں سر سید کو زندہ کریں, کیا حلالہ حلال ہے, فورن آفس. اگر ایک اس پہ کالم کا عنوان فورن آفس ہو تو بڑا چونکا دینے والا. قبر کا نصیب, بچہ کیوں پیدا کیا, یہاں بھونکتا کوئی اور ہے یہاں کاٹتا کوئی اور ہے, بات بکروں تک رہتی تو اچھا تھا. میرے خیال اتنے آپ کو بھی یاد نہیں ہوں گے جتنے میں یاد دلا رہا ہوں آج. ایک 13 سال کی بچی اور بہت سے ہیومنسٹ دانشور, عمران خان, لوگوں کے سجدوں سے بچنا, فیس بک کا اصل فیس, وغیرہ وغیرہ. تو بچوں کا جب نام رکھنا ہو تو ان کی پیدائش سے پہلے سوچا جاتا ہے. آپ جب کالم کا عنوان رکھتی ہیں تو کالم کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش ہونے کے بعد؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی جیسے میرے بچوں پہ بھی ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, تو 2 کے نام پہلے سوچے تھے 2 کے بعد میں. تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایک ٹائٹل ذہن میں آتا ہے تو سوچتے ہیں, جیسے افسانہ لکھتے ہوئے بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, اور کالمز بھی. تو پھر جب لکھ لیتی ہوں, کئی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب لکھ لیتی ہوں تو پھر اسی میں سے کوئی لائن اٹھا کے یا جو پورے موضوع بنتا ہے, ہاں, تو اس پہ وہ نام رکھ دیتی ہوں. چلیں اچھا, اب آپ کی پہلی کتاب پر بات کرتے ہیں. پہلی کتاب جو آپ کی آئی وہ کالموں پر مبنی ہے, اور اس کا نام آپ نے رکھا روٹی کھاتی مورتیاں. لگتا ہے یہ نام آپ نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر سوچا؟ نہیں, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے تو نہیں سوچا تھا. میں نے ایکچولی مجھے پاکستان کے لوگوں کو زیادہ تر دیکھ کے, اس زمانے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے کہ ایک کراؤڈ تھا اور بچوں کو مارا جا رہا تھا کراؤڈ کے سامنے, اور کوئی ان کو بچا نہیں رہا تھا. تو میں کبھی بھی اس بے حسی کو, یعنی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس طرح لوگ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے, کیونکہ ہم فلمز میں دیکھتے تھے, خاص طور پر وہ جو سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, یا اس طرح کے اس وقت بہت واقعات ہوتے تھے. تو یعنی میں فلم میں بھی دیکھتی ہوں نا کہ کراؤڈ کھڑا ہے اور وہ ولن جو ہے وہ مار رہا ہوتا ہے اور باقی سب ایسے کھڑے ہیں اور پھر ایسے ہوتے ہیں اکٹھے. تو میں کہتی تھی یہ کیا, یہ بے حسی کہاں سے آتی ہے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا صرف روٹی کھانے کا نام ہی انسان ہونا ہوتا ہے. تو وہ ان دنوں میں یہ میرے دماغ میں بہت چلتا تھا. تو پھر مجھے زیادہ تر یہ چیزیں چونکہ دیکھنے میں ملتی تھیں, تو پھر مجھے یہی لگا. اور کالمز بھی اگر آپ وہ پہلی کتاب میں جو کمپائل ہم نے کی کالموں کی, وہ بیسیکلی فیصل کا ہی آئیڈیا تھا کہ وہ ایسا جیسے انٹروڈکٹری کارڈ ٹائپ ہوتا ہے. میں اس حق میں نہیں تھی کہ کالمز کی کتاب جو ہے وہ آئے. مجھے یہی ہوتا تھا کہ کتاب افسانوں, کیونکہ آلریڈی کالمز پڑھے جا چکے ہوتے ہیں. لیکن کچھ ہم نے اس میں پھر ایسے کالمز کلیکٹ کیے جو کہ ایک مضمون کی حیثیت بھی, جس کو جو وہ ٹائملی نہیں تھے, جو صرف یہ نہیں کہ وقتی طور پہ آپ پڑھیں اور اس کا اثر ضائع ہو جائے, کرنٹ افیئرس پہ نہیں تھے, وہ اس طرح کے کالم کیے. تو اس میں زیادہ تر یہی چیزیں نظر آ رہی تھیں بے حسی. میں ایڈ کروں گا کہ اس میں سے کچھ کالمز ایسے ہیں کہ آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں کالموں میں, ایسے کالم بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹائم وہ نہیں ہوتا, فکس نہیں ہوتا. تو لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دوہری مشقت قاری پر آپ نے ڈال دی کہ پہلے اخبار میں پڑھو کالم اور پھر کتاب میں, کہ تم نے صحیح نہیں پڑھا تھا وہاں اب صحیح پڑھو دوبارہ سے. لیکن کچھ لوگوں نے اخبار نہیں پڑھے ہوتے نا, اور نئی جنریشن بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پڑھو, ہر جنریشن کو یہ میسج ملنا چاہیے. اچھا, فیصل کے تو کلائنٹ کئی دفعہ جو اردو ہماری یعنی اردو لینگویج والے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کبھی مجھے ملے تو کہتے ہیں وہ فیصل صاحب جو ہے نا وہ آپ کے کالمز میں زبردستی پڑھاتے ہیں. میں ایک کالم نگار کا جو ہے نام نہیں لوں گا, جنگ میں لکھتے تھے وہ, اب مرحوم ہو گئے. تو وہ جب ان سے میں ملنے جاتا تھا, جنگ میں کالم چھپتا تھا, اور اس زمانے میں جنگ اخبار کا کوئی کمپٹیٹر نہیں تھا, ہے نا. تو ہر گھر میں جاتا تھا. اس کے باوجود وہ بیٹھے تو بات کہ کل کا میرا تم نے کالم پڑھا؟ میں نے کہا نہیں پڑھا. ویسے دراز کھولی, ایک فوٹو کاپی آگے کر دی. کیونکہ جب اتنی محنت سے لکھتے ہیں تو دل کرتا ہے پھر پڑھ بھی لے. اچھا, پھر آپ نے کہانیاں لکھنی شروع کی. جی ٹھیک ہے, اور اتنی اچھی لکھنے لگی کہ آپ کو خالد احمد ایوارڈ سے آپ کو اس کتاب کو نوازا گیا, اور اس کتاب کا نام تھا خوابوں سے لپٹی کہانیاں. اور گمشدہ سائے کے بارے میں ہمارے ادب کی دوسری ایک اور کتاب آئی پھر, گمشدہ سائے. اس کے بارے میں ہمارے ادب کی ایک جید ہستی امجد اسلام امجد نے کتاب کی تقریب رونمائی میں یہ کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں روبینہ فیصل کو 21ویں صدی کے اہم افسانہ نگاروں میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو اس بات سے کتاب کا وزن تو بڑھا, مگر کیا آپ کی لکھائی یا صحت میں بھی مزید وزن پیدا ہوا؟
نہیں میرا خیال ہے میرا ہی وزن بڑھا کیونکہ پہلے میں دبلی تھی بعد میں موٹی ہونے لگی اور مجھے آج آپ نے یہ کوشچن کیا تو سمجھ لگی کہ یہ شاید اسی وجہ سے ہوا کہ میں پھول کے کپا ہو گئی. جی بڑی بات تھی. اصغر ندیم سید وغیرہ ان سب نے بات کی. ستیہ پال آنند تو خیر ہمیشہ سے ہی وہ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. تو بڑی بات تھی کہ آپ اپنے بل بوتے پہ بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی ریفرنس کے آپ اس مقام تک خود ہی پہنچ جائیں. اچھا یہ نہیں بات ایسی بات نہیں ہے کہ تقریب رونمائی کے دن اور شادی کے دن صاحب کتاب اور دولہا دلہن کو جو بھی تعریفی کلمات ملتے ہیں تو کیا ان پر یقین کر لینا چاہیے؟ کر لینا چاہیے کیونکہ میرا یہ خیال ہے آنیسٹ سپیکرز جو ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کے ہی آتے ہیں کہ ہم مجھے جانا بھی چاہیے یہاں پہ کہ نہیں جانا چاہیے اس تقریب میں. یہ تعریف کے قابل بھی ہیں. کئی بہت زیادہ جو جن کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کو چولے مارنے کا شوق ہو تو وہ آ جائیں گے صرف بولنے کے شوق میں لیکن وہ بات نہیں کریں گے کتاب کے حوالے سے یا کچھ وہ ادھر ادھر کی چلے جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے. اگر آپ کنونس ہیں تو پھر آپ تقریب میں جائیں اور رائٹر کو اپریشیٹ کریں کیونکہ اس کی محنت تو ہے. لیکن اگر آپ کنونس نہیں ہے کہ کتاب اچھی نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں نا جانے کی. اس لیے میں اس تعریف کو ویٹیج دیتی ہوں کہ جو آنیسٹ لوگ ہیں وہ آئیں گے ہی تبھی آپ کی تقریب میں جب وہ کنونس ہوں گے. اچھا خوابوں میں لپٹی کہانیاں یہ آپ کی پہلی کتاب کا نام ہے افسانوں کی. ویسے تو دوسری کتاب ہے یہ ہے نا. تو ان کہانیوں کو لکھنے کے لیے آپ کو خوابوں سے لپٹنا پڑا یا کہانیوں سے؟ وہ خواب اور کہانیاں دونوں مجھے لپٹ گئے تھے. اچھا ہاں جی یہ میں نے اس کے شروع میں بھی لکھا ہے اس کے فارورڈ میں بھی کہ مجھے نیند نہیں کئی دفعہ آتی جب کوئی کہانی میرے دماغ میں آ جائے اور کوئی یا میں ایسا کردار دیکھ لوں جس کے اوپر مجھے لگے کہ بولنا ضروری ہے تو میرا پھر وہیں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے. راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب تک وہ نکال نہ لوں باہر اس کو اس وقت تک مجھے چین نہیں پڑتا. تو یہ وہی پیدائش نہ ہو جائے ڈیلیوری نہ ہو جائے ایز پر ڈاکٹر خالد سہیل. تو یہ میرا خیال ہے سبھی رائٹرز کے ساتھ یہ سبھی کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو جناب آپ سے مزید ہم گفتگو کریں گے. تو خواتین و حضرات یہ ہماری گفتگو جاری ہے. ابھی ان کی اور کتابوں پہ بھی بات ہوگی ادب پر بھی بات ہوگی. فیصل صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی بہت ساری ہم گفتگو کریں گے بلکہ ان سے کچھ ٹو بھی ہم لیں گے. تو آگے گفتگو مزید دلچسپ ہونے جا رہی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ جلد ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. میں واپس آ چکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پروگرام کا جو پہلا حصہ آپ نے سنا ہے اس میں دلچسپی محسوس کی ہوگی اور یقیناً اسی لیے اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ٹی وی کھول کر. تو ہمارے ساتھ ابھی مہمان موجود ہیں ان سے دوبارہ سوالات کرنے ہیں. آپ کو پتہ ہے آج کی ہماری جو مہمان ہے جگہ خالی ہے کی وہ ہیں روبینہ فیصل. وہ بڑی دلچسپ باتیں چل رہی تھیں ان سے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جو ہے شوہر صاحب کو بھی دیا جائے. بڑی خاموشی سے آپ بیٹھے ہوئے فیصل محمود صاحب. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کو اتنی دیر سے خاموش بیٹھے رہنے پر روبینہ فیصل ایوارڈ پیش کروں آپ کی خدمت. یہ ایوارڈ تو آلریڈی مجھے مل چکا ہے نا. اچھا تو یہ میرے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. یہ میری شریک حیات ہے. واہ. تو ان کی وجہ آپ گھر پہ بھی ایسی خاموشی رہتے ہیں؟ نہیں. اچھا سم ٹائم اگر خاموش رہوں بھی تو یہ بولنے پہ مجبور کرتی ہیں. اچھا یہ لڑنا میں نے سکھایا. یہ لڑنا نہیں میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ رائے دینی جو ہے. اچھا کہتے ہیں کہ بچے جو ہے والدین کا نام روشن کرتے ہیں مگر آپ کے معاملے میں نے دیکھا کہ بچوں سے پہلے آپ کی بیگم صاحبہ ہی نے آپ کا آدھا نام روشن کرنا شروع کر دیا روبینہ فیصل. اس پر آپ صرف خوش ہیں یا بہت زیادہ خوش؟ بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا. لیکن یہ کہ اگر ادبی حلقوں میں اس نے مشہور کیا تو غیر ادبی حلقوں میں میری بھی اپنی کوئی پاپولیرٹی ہے. یہ آپ کا پروفیشن ایسا ہے آپ بھی تو روزانہ جو ہے نا مطلب سالانہ میرے خیال میں ہزاروں لوگوں سے سینکڑوں لوگوں سے آپ لوگ ملاقات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق ٹیکس سے ہے. اور چلیں جی آپ سے مزید میں گفتگو کرتا ہوں لیکن چونکہ آج بنیادی جو ہے مہمان جو پہلی مہمان ہے ہماری وہ روبینہ ہیں تو روبینہ سے ہم ذرا گفتگو کر رہے ہیں. تو روبینہ یہ بتائیے کہ آپ اس بات کو کس حد تک درست سمجھتی ہیں کہ کتاب لکھنا جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور اس کتاب کو پراپر چینل تک پہنچانا اور اس کی اوقات بڑھانا الگ صلاحیت ہے؟ اس بات پہ تو میں بہت زیادہ
کنونسڈ ہوں کہ میں یعنی میرا نہیں خیال فرق ہی مارکیٹ ایک دو رائٹر اچھے ہو سکتے ہیں ایٹ اے سیم ٹائم، لیکن ایک کو اگر موقع نہیں ملے گا تو یا اس کو یہ چینلز نہیں پتا کہ ہم نے کیسے آگے جانا ہے، یہ مارکیٹنگ کا ایک پورا شعبہ آپ کو ادب میں معلوم ہونا ضروری ہے. اگر آپ نہیں تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ آپ خود بھی ہوں گے، ہر کریٹو بندہ بنیادی طور پہ ہوتا سست ہے ان معاملات میں. تو جب تک کوئی ایسا غیرت بھی بندہ ساتھ نہیں ہوگا تو یعنی آپ کو ایک سپورٹ ایسی چاہیے جس کا دماغ ان چیزوں میں بھی چلے. جی، اور یہ بہت ضروری ہے. میں ایڈ آن کروں گا کہ اگر انگلش لٹریچر میں جائیں تو لٹریری ایجنٹ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے ادھر. سر ان کا تو پروسیس ہی کچھ دوسرا ہے نا، ان کا تو پروسیس ہی دوسرا. وہاں تو پبلشر آپ کو پیسے بھی دیتا ہے کتاب. یہاں تو خیر آپ کو مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس بھی آتی ہوں تو آپ قاری تک نہیں پہنچ سکتے، بہت مشکل ہے. بالکل. میں اگلا مطلب وہی میں سوال کرنے جا رہا تھا جس کی آدھا جواب آپ لوگوں نے دے دیا کہ آپ کے معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ راستہ بھی دکھا رہا تھا کہ کتاب کو کہاں اور کس تک پہنچایا جائے، کیسے اس سے نام سمیٹا جائے. تو کیا ہم اس خفیہ ہاتھ کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ خفیہ ہاتھ میرا خیال ہے ایک تو اللہ کی ذات ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میری جس کتاب کا آپ نے بھی حوالہ دیا، خواب سے لپٹی کہانیاں، جس کو خالد احمد ایوارڈ ملا، اس وقت اب میں بالکل سوشل میڈیا سے دور تھی، میری فیس بک بھی بند تھی. تو ان لوگوں نے مجھے وہ کتاب ان تک پہنچی، کسی دوست نے ہی ان کو بھیجی، پاکستان میں ہی وہ رہتے ہیں، تو انہوں نے، وہی خفیہ ہاتھ ہو گیا نا. مطلب یہ کہ ہر وقت ایک مختلف خفیہ ہاتھ، یہ وہ خفیہ ہاتھ جو خدا کسی کے دماغ میں ڈال دے. اب ان کو کیا پڑی ہے کہ ان کتابوں میں سے اٹھا کے وہ بھیج دیں. اور میری ان سے اتنی بات چیت بھی نہیں تھی. تو وہ ظہیر بدر صاحب ان کا نام ہے، تو انہوں نے بھیج دی خود ہی اپنے طور پہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے بلائنڈ ایوارڈ تھا، یعنی وہ پہلا ٹائٹل اور سب پھاڑ کے بیچتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کس رائٹر کی ہے. تو پھر وہ جب ملا کتاب کو ایوارڈ تو پھر انہوں نے ڈھونڈا، اور جب ان کو پتا چلا کہ روبینہ فیصل تو فیس بک پہ ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے فیصل کو اپروچ کیا کہ یہ تو فیس بک پہ تھے. پھر ان کو کہا کہ کسی طرح کانٹیکٹ کرائیں. مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی، بے شک وہ تو میں اسپیشل مئی کا مہینہ تھا، گرمی شدید پاکستان میں ہوتی ہے، لیکن میں گئی اور مجھے بڑا لگا کہ یہ، اس سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ میں شاید پاکستان اور اردو کو چھوڑ ہی دوں کیونکہ اتنی ناقدری ہوتی ہے. اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جتنی مرضی آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ جو مرضی مارکیٹنگ ٹیکنیکس کر لیں. اب تو سوشل میڈیا تو اب آیا ہے نا، پہلے تو آپ ان پبلشرز کے ہتھے چڑھ جائیں تو وہ آپ کی کتاب کو قاری تک جانے ہی نہیں دیتے. وہ چھاپتے اتنی کم ہے اور آپ سے پیسے بھی لے لیں گے اور کتاب جانے بھی نہیں دیں گے. یعنی تو پھر ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کتاب اچھی ہے یا بری ہے؟ تو وہ تو اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اب یہ جو ای بکس کا زمانہ آ گیا ہے، تو نہیں بھی اگر کوئی آپ کو ٹھیک کر رہا ہے تو آپ اس پہ جائیں اور اپنی پبلسٹی خود کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی اس میں جو گاڈ گفٹڈ جیسے ایک صلاحیت ہے نا، ایسے ہی اللہ کا اگر آپ کے ساتھ ہاتھ ہے نا تو ہی آپ کو کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی آ کے آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اسپاؤس اگر آپ کے ساتھ ہے اور وہ یعنی کریٹو نہیں ہے، وہ اصلی والا ہارڈ ورکنگ بندہ ہے، تو پھر بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے. دو شاعر اور شاعرہ جو ہے پھر بہت بری حالت ہو، پھر تو وہ لکھ کے سوئے ہی رہے. وہ تو بڑا بیڈ کمبینیشن ہوتا ہے. بالکل. اس کمبینیشن پہ بھی اور ملاقات پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن تھوڑی سی اور کتابوں پہ بات ہو جائے پھر میں اس طرف آتا ہوں. جواہر لال نہرو یونیورسٹی انڈیا میں آپ کو بطور اسپیکر بلایا گیا، تو وہاں تک نام کیسے پہنچا؟ پھر آپ خود وہاں جب پہنچی تو وہ کیا مجموعی آپ نے تجربہ حاصل کیا اس؟ جی وہ بڑا تجرباتی میرا سفر تھا، جو بھی ایکسپیرینس تھا. یہاں سے ڈاکٹر تقی آبدی آپ جانتے ہوں گے، انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں خواجہ اکرام الدین صاحب تب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے، تو ان کو میرا نام یہاں سے ان کو کوئی چاہیے تھا جرنلسٹ جو کہ 21ویں صدی میں اردو جرنلزم پہ بات کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اسی جرنلسٹ کو جانتا ہوں جو کہ بڑی دلیری سے بات کر جاتی ہیں. تو خیر وہ ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے نام دیا، انہوں نے بلایا. اب یہاں ویزا لگنے سے لے کے جس طرح وہ علیحدہ ونڈو تھی ہماری ویزا لگنے والی، اور اس پہ میں نے پوری سیریز لکھی ہے. میں نے کچھ پڑھے جی. تو وہ یہیں سے تجربہ شروع ہو گیا تا کہ آپ کے اگر والدین بھی پاکستان میں پیدا ہوئے اور آپ یہیں پہ ہیں تو آپ اچھوت اور دوسری ونڈو پہ. تو میں نے تو انکار کر دیا، میں نے جانا ہی نہیں کہ یہ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے. اور کیونکہ وہاں سے آپ کو این او سی آ گیا نا، گورنمنٹ کی وہ یونیورسٹی، گورنمنٹ نے آپ کو بلا رہے ہیں، وہاں کی انڈیا کی گورنمنٹ بلا رہی ہے، لیکن اسٹل وہ آپ کو ویزا نہیں دے رہے. تو مجھے وہ غصہ چڑھ گیا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا. تو وہ ساری چیزیں جو تھیں، لیکن جب وہاں پہنچے
تو وہاں پہ بڑا زبردست وہ سارا پیڈ ٹرپ تھا، 3 دن کے لیے کانفرنس تھی. ہر دن جو تھا وہ زبردست ایک میں نے بہت سیکھا. تقریریں جو صحیح ہم پڑھتے تھے ہندوستان کے جو مقررین کی باتیں تھی وہ وہاں میں نے دیکھی. اردو زبان کی خوبصورتی، پھر جو ہال تھا بھرا ہوا تھا اسٹوڈنٹ سے، ان کا لگن دیکھی اردو میں. پھر وہ لوگ واقعی سیریسلی اردو کو بچانے کے لیے کام کر رہے تھے. مجھے وہاں پہ یہ نظر نہیں آیا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اپنی پروجیکشن کر رہا ہے جس نے اتنا کچھ میلہ سجایا ہے. وہ مجھے واقعی میں ہر چیز میں یہ فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ لوگ اردو کے لیے سیریس ہیں. پھر وہاں جو پھرے وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انڈیا کا جو ایون ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ بھی انڈیا کے لیے ایمبیسڈر ہے. اگر اس کو یہ پتہ نا یہ لوگ باہر کے ملکوں سے آئے ہیں، وہ 1 منٹ میں سارے ملکوں کو اس نے زیرو کر دیا اور انڈیا کو مہان کر دیا. وہ مجھے جذبہ بڑا اچھا لگتا ہے انڈینز میں، جو کہ ہم لوگوں میں بالکل اس کے الٹ ہے. ہم کہتے ہیں ہر بری چیز ہماری دیکھ لو. اور لیکن آپ نے تو سارے کام سیدھے سیدھے کیے نا، آپ بھی تو پاکستانی ہیں، آپ نے الٹ کچھ نہیں کیا، آپ نے سیدھے سیدھے کیے. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے زیادہ تر ایسا الٹی بات دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہاں پر ایون جو زمین پہ سوئے ہوئے لوگ تھے، جو ان کا اسلم ایریا تھا، وہ ٹیکسی والا اس کو بھی ڈینائل میں چلا گیا. وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی فالٹ ہے، یہ لوگ نشئی ہیں اس لیے یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں، اس میں انڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے تجربات آپ وہاں سے سمیٹ کے لاتی ہیں، ادھر آپ نثر لکھ رہی ہیں، آپ کی کتابیں آ رہی ہیں، شہرت ہو رہی ہے، لیکن اچانک پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے نثری نظمیں بھی لکھنا شروع کر دی ہیں، اور اس کا بھی ایک مجموعہ آ جاتا ہے، اور مجموعے کا نام آپ نے رکھا ایسا ضروری تو نہیں. تو سنا ہے اس کتاب کو پڑھ کر عام لوگ تو خوب پھڑکے، مگر دوسری جانب جو ہے شاعر بہت بھڑکے. یہ شاعر تو ہمارے ویسے ہی بھڑکتے رہتے ہیں. کوئی بھی نیا مجموعہ آ جائے. کیونکہ نثری نظموں کا یہ ہے کہ آپ کی پنچ لائن ہے اور آپ کا ٹائٹل اور پنچ لائن کے درمیان میں جو کوارڈینیشن ہے آپ وہ بنا دیں. اس کے بعد اس میں میں نے تو کہا ہی نہیں کہ پراپر، پھر بھی میں اس کو کہتی ہوں کہ مجھے مت شاعرہ کو کوئی کہے بھی یہ شاعری کرتی ہے تو میں تو ان کے خوف سے پہلے ہی ہاتھ باندھ دیتی ہوں کہ مجھے کوئی شاعر. میں بھی یہی کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا میں کتنی نثری نظم لکھتا ہوں، لیکن بعض وقت میرے پاس آ گئے لوگ وہاں پہ اور بڑے مشہور شاعر، وہ آ کے کہہ لیں گے یاسین بیگ یہ تم نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا میں نے کب کہا کہ یہ کیسا شعر لکھا ہے. میں نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ یہ شعر ہے. تو کہہ لیں گے یہ دونوں تو ایک اس میں ہیں. میں نے کہا اگر ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں تو نہیں کہہ رہا. تو جان اس طرح چھڑاتے ہیں ہم ان لوگوں سے کہ جو ستیہ پال آنند صاحب جیسے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ غزل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ غزل اپنی ہمارے برصغیر کی شان ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ تجربات کرنے دیں، آپ کا کیا جاتا ہے. بالکل. اگر کوئی ایک انوکھا خیال ہے نا ندرت کے ساتھ ہم پیش کر دیتے ہیں نثری نظم میں، تو اس میں کیا برا ہے. عام لوگ اس کو بہت بھلا کہہ رہے ہیں، اچھی باتیں لکھ رہے ہیں، ریمارکس لکھ رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو مصیبت انڈینز. اب میرے کچھ لوگ ہیں جو میں جو جانتے ہیں، فرینڈز ہیں، ینگ لوگ ہیں، وہ مجھے جب سنتے ہیں کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے اردو، تو وہ اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ نظمیں اتنی سمپل اور اتنی اچھی لگتی ہیں. بالکل. میرا بنگالی زبان میں ترجمہ کیا کسی نے. یہ اچھا لگتا ہے نا جب آپ کی کوئی آپ کے لیے. تو کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش میں وہ اس طرح نہیں لیا جاتا ابھی تک چیزوں کو. وہ تنگ نظری وہاں پہ تھوڑی ختم ہے، یہاں پر ہمارے میں تو بس ابھی بھی باقی ہے. بالکل. تو مجھے ایک نثری نظم سننی ہے آپ سے اس موقع پر. ابھی سننی ہے؟ ہاں، تاکہ لوگ اور پھڑکیں اور بھڑکیں. اچھا، میں یہ ایک ہے یہ چھوٹی سی پھول والا بچہ، یہ سنا دوں؟ ہاں سنا، جو آپ کو بس یہی کھولا تو یہی سامنے آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. ایک آواز میرے قریب آ کر کانپی، پھول لے لو باجی. میں نے حقارت سے گندے بچے کے ہاتھ میں پکڑے گلابوں کو گھورا، اپنے چمکتے ہوئے کپڑے بچائے اور آگے بڑھ گئی. میرا ننھا ہادی میری گود میں تھا اور وہ نیلی آنکھوں والا بچہ چوک میں تھا. اچانک جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو نہ جانے کیسے ہادی چوک میں تھا اور وہ بچہ میری گود میں تھا. میں نے تڑپ کر چوک کی طرف بھاگنا چاہا، ہادی کو چوک کی قسمت سے بچانا چاہا، اس بچے کو گود سے اتارنا چاہا، مگر پلٹتے ہی میں پتھر کی ہو چکی تھی. اس بچے کی آواز اب میرے کان میں کانپی، باجی کیا کچھ پل کے لیے ہادی کے نام وہ چوک اور میرے نام اپنی گود کر سکتی ہو؟ صرف کچھ پل کے لیے. واہ واہ واہ. کچھ پل کے لیے واقعی آپ نے جو ہے نا بالکل رونگٹے کھڑے کر دیے. بہت اچھی نظم ہے آپ کی. اور ہم اور مزید آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. فیصل بھائی، میں
معذرت خواہ ہوں کچھ کم سوالات آپ سے ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ یہاں معاملہ ادب کا ہے تو ہم یہ بے ادبی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام، ہم ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ابھی تو کتابوں وغیرہ پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آگے اور کچھ دلچسپ گفتگو بھی جو ہے آپ کی لیے منتظر ہے، تو انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جگہ خالی ہے، اور اگر سچ پوچھئے تو اس وقت جگہ خالی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مہمان یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے، تو ہم چاہیں گے کہ روبینہ فیصل جو ہے ہمارے دلچسپ سوالوں کے دلچسپ جواب دیں، اور ون لائنر کی طرح دیں تو ذرا زیادہ مزہ آ جائے کہ ہمارے ہاں کتاب، بیوی اور وقت کی ناقدری رہی ہے، اس میں سے آپ کے خیال میں کس کی ناقدری سب سے زیادہ ہے؟ مشکل سوال میرا خیال ہے کتاب کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ جی۔ فیصل بھائی، آپ سے اگر میں پوچھوں یہی سوال؟ سیم، کتابوں کی ناقدری۔ اچھا، آپ نے یہ جو بہت کچھ ابھی گفتگو ہوئی، افسانہ، ناول لکھ رہی ہیں آپ، یہ سب تو کر رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے طنز و مزاح بھی لکھ ڈالا، ڈرامے بھی لکھے، تو یہ ہر جگہ چھلانگے مارنے کا شوق بچپن سے تھا یا ادب کے میدان میں آ کر آپ نے ادھر ادھر چھلانگے ماری؟ بچپن سے تھا، میں نے کافی چھلانگے مار مار کے ہمسایوں کے چھت سے لوہا وغیرہ بھی اتارا ہوا ہے، امرود وغیرہ بھی توڑے ہوئے ہیں درختوں پہ چڑھ کے، تو چھلانگے بچپن سے میں مارتی ہوں۔ مارتی رہی ہیں۔ اچھا، آپ کے کیریئر پہ ایک ٹی وی شو بھی ہے جس کا نام دستک تھا، اس شو کے ذریعے آپ نے ناظرین کے دلوں پر 250 بار دستک دی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، مٹی تے سوا کوئی خاص نہیں نکلا، لیکن یہ ہے کہ کبھی پڑے ہوئے یوٹیوب پہ کوئی زمانہ فائدہ اٹھا ہی لے گا۔ بالکل، پاکستانی پڑوسن کی طرح میں اب یہ سنگن لے لوں کہ آپ کی محنتی طبیعت دیکھ کر ایک پروجیکٹ آپ کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے بھی تھما دیا ہے۔ جی جی، اس پروجیکٹ کے بارے میں ذرا مختصر سا بتائیے۔ بس انہوں نے یہاں کے جو کینیڈین مین اسٹریم کے رائٹرز ہیں ان کے کہا تھا کہ کچھ ٹرانسلیشن ان کو سلیکٹیو چاہیے تھی اردو زبان میں۔ اچھا، چاہے وہ فرینچ میں ہو یا انگلش میں ہو؟ فرینچ تو ہمیں آتی نہیں، تو انگلش سے اردو میں، تو یہ میں نے ان کو کر کے دیا ہے۔ کمپلیٹ ہو گئے؟ کمپلیٹ، وہ چھپنے کے قریب ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جناب، آپ تو بہت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ سے گفتگو جو ہے ناول کی طرح طویل تر ہوتی جا رہی ہے، اور اسی بات پہ مجھے یاد آیا کہ آپ ایک ناول بھی لکھ رہی ہیں، وہ کہاں تک پہنچا؟ ناول بس جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اچھا، یعنی 2 کتابیں ہیں ابھی ہاتھوں میں آنے کی؟ جی جی، ترجمہ اور یہ، جی جی، دونوں چیز آنے والی۔ جناب، آپ سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ مرد جو ہیں وہ ڈاکٹرنی کے عشق میں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، مگر آپ نے کامرس کی خاطر میڈیکل کالج ہی چھوڑ دیا؟ میرا خیال تھا کہ میں روتے ہوئے مریض نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا، تو میں زیادہ بہتر تھا کہ جی وہ آپ میرے پروگرام میں ہر ہفتے آیا کریں۔ اچھا، کیا نیب کی طرح لوگوں کے اکاؤنٹ چیک کرنے کا زیادہ شوق تھا آپ کو؟ نہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا شوق تھا۔ اچھا، تو میں تو لوگوں کو ہیلپ کرتا ہوں۔ ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بینک میں نوکری ملنے کی زیادہ خوشی ہوئی تھی یا جو پڑوس میں بیٹھی ہے چھوکری وہ ملنے کی زیادہ خوشی ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے چھوکری کی خوشی بینک کی خوشی پہ غالب آ گئی تھی۔ اچھا، واہ۔ اچھا، کینیڈا میں کہا تو جاتا ہے کہ ملازمت پیشہ افراد سے ٹیکس پورا ہم لے لیتے ہیں، مگر کارپوریٹ سیکٹر میں ٹیکس بچانے کے بہت سارے طریقے ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے؟ میں تو لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو اپنا بزنس کریں، نوکری کر کے آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ بالکل، دل کے صرف امیر رہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ہم پاکستانی وقت کے معاملے میں زیادہ فضول خرچ ہیں یا رقم کے معاملے میں؟ دونوں کے بارے میں۔ دونوں کے بارے میں؟ اچھا، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کا زیادہ کس کا کم؟ نہیں، دونوں کے دل کے بادشاہ۔ اچھا اچھا، روبینہ کا آپ کو کون سا روپ زیادہ پسند ہے، محبوبہ، بیوی یا ادیبہ؟ تینوں روپ پسند ہے، لیکن روبینہ کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اس کی کیئرنگ نیچر، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، اور اوریجنلٹی، شی از اوریجنل۔ بالکل، یہ انہوں نے لکھ کر دیا تھا آپ کو؟ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ اچھا، ان کا اس کے علاوہ بھی کوئی اور روپ ہے؟ ہاں، مینز ملٹی ٹیلنٹڈ، ملٹی فیزز، ویری گڈ اسپورٹس مین، جو کہ اسپورٹس پہ بات نہیں ہوئی۔ اچھا، اور جو ہے اس کے علاوہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اچھا، مینز کپ اپ جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جیتے ہوئے ہیں، اچھا، وہ سارا کچھ کرکٹ کے حوالے سے ایتھلیٹکس۔ اچھا، دوڑ بڑی تیز ہے۔ اچھا، تو آپ وہ تو جانتے ہیں، آپ کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ادیبہ بن سکتی؟
میرا خیال ہے شروع میں مجھے آئیڈیا تھا، جب ہماری پہلی ڈسکشن ہی مشتاق احمد یوسفی پہ ہوئی تھی. ارے واہ. تو دونوں ہم لوگ. اچھا گڈ گڈ گڈ. اچھا ان کے پکے ہوئے کھانے زیادہ تیز ہوتے ہیں یا ان کی باتیں؟ کھانے بھی بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں. کھانے بھی بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں. بی پہ غور کریں. وہی میں نے وہی تو کہا. تو چلے جناب، تو پھر آتے ہیں ذرا سا بھی پہ غور کرتے ہوئے. آپ کی باتوں سے ہم لطف لیتے ہیں کیونکہ آپ کا پکا کھانا یہاں تو ہے نہیں، پھر امید ہے مل جائے گا. اچھا جی یہ بتائیے آپ، مردوں کی جانب سے کون سی تعریف اچھی لگتی ہے جو آپ کی کتاب پر کی گئی ہو یا جو آپ کے کتابی چہرے پر؟ کتاب پر. دیکھیں میں نے تعریف کر دی ایک طرح سے. اچھا شوہر کی جانب سے کی گئی تعریفوں میں وہ کون سی تعریف ہے جو سب سے بھلی لگی ہو، کتاب پر اور صاحبہ کتاب پر، دونوں کے حساب سے؟ یہ تو دونوں تعریفیں میں زبردستی کہتے ہیں، اس لیے سیم ہی لگتی ہے. کبھی زبردستی کہہ رہے تھے؟ نہیں زبردست کہتے ہیں. زبردست. اگر کالم پڑھیں گے تو بھی زبردست، میں تیار ہو کے آؤں گی تو بھی زبردست، تو اس لیے دونوں سیم ہی لگتی ہیں. لیکن بہت قریب ہے زبردست اور زبردستی. نہیں زبردستی ماننے والے یہ نہیں ہے. جو بندہ اپنے پیرنٹس، اتنے سخت پیرنٹس کی ہدایت کو چھوڑ کے میڈیکل کالج چھوڑ سکتے ہیں، ان کو یہ کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان سے کوئی زبردستی کروا سکتا ہے. آپ کی وہ کون سی، کیا دلیل دی آپ نے، آپ کی وہ کون سی خوبی اور خامی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ دوسری خواتین سے مختلف ہیں؟ وہ میرا خیال ہے یہ فیصلے بتا سکتے ہیں. مجھے تو اپنے آپ دوسری عورتوں جیسے ہی لگتا ہے. نہیں تو میں نے ابھی پہلے بتایا نا کہ اوریجنلٹی ہے ان کی. وہ دوبارہ سننا چاہ رہی ہے نا، سنا دیں. نہیں آپ کے لیے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اوریجنلٹی جو ہے نا، اوریجنلٹی کے مطلب آپ نے پھر مشتاق احمد یوسفی کی جو حویلی میں پہلا سٹوری ہے نا، کار کابلی والا ایٹسیٹرا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو دکھ اوریجنل ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشیاں جو ہے نا وہ لوگوں نے چوری کی ہوتی ہیں. اس کی خوشی بھی جو ہے نا اوریجنل ہوتی ہے. یعنی یہ بھی کہ یہ کہے گی کہ جو اس کو چاہیے اس کو اوریجنل کسی کو دیکھ کے نہیں یہ کہے گی. بالکل. تو یہ اس کی اوریجنلٹی ہے جو کہ اس کی یونیک نیچر ہے اس کی. اچھا آپ سے پوچھتا ہوں کہ شادی کے بعد سے اب تک زیادہ وقت آپ نے کس کو دیا؟ شوہر کو، بچوں کو، کچن کو، یا نگول مارے ادب کو؟ شوہر نے مجھے وقت نہیں دیا. مطلب اپنے کریئر بنانے میں لگے رہے اپنے جیسے ہوتا ہے یہاں پہ. تو پھر میں نے ادب کو دیا. بچے چھوٹے تھے تو پھر یہی میرے پاس آپشن بچتی تھی. انہوں نے مانگا نہیں کبھی وقت، میں نے دیا نہیں. اچھا آپ کے کہانیوں کے جو کردار ہیں بہت سارے، اس میں قریبی رشتہ داروں کا بھی کوئی ہے کیریکٹر؟ ابھی قریبی رشتہ داروں کی باری نہیں آئی. وہ میری کتاب چھپے گی میرے مرنے کے بعد. ابھی صرف جو ارد گرد کے لوگ ہیں ابھی ان کی باری، کیونکہ اگر آپ نے میری وہ کتاب پڑھی ہو خواب سے لپٹی کہانیاں، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل ادب سے، جن کا کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں، پکے سیاسی لوگ ہیں. انہوں نے بھی جب پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بالکل چلتے پھرتے لوگ، ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کس کے بارے میں ہے. بالکل. اچھا کوئی اگر آپ کو کہے کہ تم تو اب بھی دودھ پیتی بچی ہو تو کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ میں کہوں گی ہوں، لیکن اب دودھ میں ذرا پتی ڈال لیتے ہیں. اچھا کوئی اگر آپ کو کہے کہ تم میں تو عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ میں کہوں گی کہ اگر یہ ہوتا تو بڑی بلیسنگ ہوتی، کیونکہ جن کے پاس عقل نہیں ہے ان کی موجے ہی موجے ہیں. واہ واہ واہ، کیا جواب ہے. کوئی اگر آپ کو کہے کہ تم اتنی بڑی رائٹر ہو نہیں جتنا اپنے آپ کو سمجھتی ہو تو کیا جواب ہوگا؟ میں کہوں گی اپنی آئی سائٹ چیک کروا لیں. اچھا زیادہ برا کب لگتا ہے کہ جب کوئی آپ کے بچوں پر تنقید کرے، آپ کے شوہر پر کرے یا آپ کی کتابوں پر کرے؟ میرے بچوں پہ اور میرے کتابوں پہ تو اتنی باری نہیں کبھی آئی. تنقید کی فیصل پر البتہ ہوتی رہتی ہے، اس کو میں کافی عرصے سے ڈیفینڈ کر رہی ہوں. وہی مجھے بری لگتی تھی پہلے دن سے ہی. اچھا سنا آپ کے پاس اب 3 پاسپورٹ ہیں؟ جی ہے نا، ایک پاکستان کا اور ایک کینیڈا کا اور ایک آپ نے خود کل فیس بک پہ ذکر کیا ہے ویکسین پاسپورٹ، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے کون سا پاسپورٹ سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے آج کل آپ کو؟ ویکسین پاسپورٹ سے پہلے پاکستانی پاسپورٹ تنگ کرتا تھا، خاص کر کے مڈل ایسٹ کے شہروں میں، جگہوں پہ. لیکن اب تو یہ ویکسین والے پاسپورٹ نہیں تنگ کیا ہوا ہے، اس کی کاپی نکالنی پڑتی ہے اس میں سے. اچھا عورتیں چہرے پہ سب کچھ لگا رہی ہیں مگر ماسک لگانے سے ڈرتی ہیں، تو سستا ماسک لگا کر مہنگے میک اپ سے بچنے کا طریقہ یہ اچھا نہیں ہے؟ اچھا ہوتا ہے لیکن اگر ماسک ہی لگائی رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ تو پھر ماسک اتار دو. بالکل. یہ یعنی بڑی زیادتی والی بات ہے نا کہ جب وہ ماسک کے ساتھ سارا میک اپ چمٹ گیا ہوتا ہے آپ کا تو پھر وہ کہتے ہیں آپ اتار سکتے ہیں، یا تو فل ٹائم آن ہی رکھنے دینا. بالکل یہ زیادتی ہے. خواتین حضرات ایک بڑی اچھی گفتگو آپ نے دیکھا ہم نے ان سے کی، اور جتنی گفتگو ہوئی وہ
اس میں کوئی ماسک نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھی، کوئی بناوٹ نہیں تھی. ہم نے جو کچھ بیان کرنا تھا روبینہ نے بڑے سلیقے سے اور سچائی کے ساتھ بیان کیا. اور اس سفر میں، آج کے اس انٹرویو کے سفر میں ان کے ساتھ فیصل محمود بھی تھے. آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ، آپ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی ہوئی. جگہ خالی ہے آج ہم نے پر کی، اور دیکھتے ہیں کہ اب لوگ اس انٹرویو کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ یہ کہنا کہ لوگ جو کہیں ہم پرواہ نہیں کرتے، یہ ایسی بات بھی نہیں ہوتی، ہم پرواہ بھی کرتے ہیں. تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اب اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگر خدا لایا.